اور ہمیں اہل سنت، یہ صرف علماء کرام کے لیے، برا لگے تو مجھے معاف کیجیے گا، ہمیں اہل سنت کا عقیدہ کسی مفتی کے دارالافتاء سے نہیں، در خواجہ سے ملا ہے۔ اوصاف علی بگفتگو ممکن نہیں، بولو۔ خواجہ غریب نواز اور بھی سنانا تھا مگر اتنا وقت نہیں ہے کہ اور سناؤں، اس لیے شارٹ کر رہا ہوں۔ طلب کر بولے اوصاف علی بگفتگو ممکن نیست، چون بحر در صبو ممکن نیست، من ذات علی را بواجبی قیدانم الا دانم کہ مثل او ممکن نیست۔ کون علی المرتضی؟ وہ علی المرتضی جن کے بارے میں ایک روایت پڑھ کر سنا دوں تاکہ آپ کو اندازہ آ جائے کہ کائنات میں اس جیسا نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے نہ صبح قیامت تک کوئی ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتاب کا نام جناب والمودت، اور کتاب کا نام سن لو کوكب دری، اور کتاب کا نام سن لو ریاض النظرہ، اور بھی بہت سے محدثین نے اس روایت کو نقل کیا ہے، بہت سی کتابوں میں اس روایت کو لکھا گیا ہے، مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جب خواجہ غریب نواز کی بات آئے تو بلند آواز سے سبحان اللہ نکلتا ہے، کیونکہ یہ سنیت کی نشانی ہے، یہ سنی ہونے کی دلیل ہے کہ لوگ اللہ کے ولیوں سے محبت کریں۔ جب غوث اعظم کی بات آتی ہے تو بلند آواز سے سبحان اللہ نکلتا ہے، کیونکہ یہ سنیت کی امانت، یہ سنیت کی علامت ہے کہ غوث اعظم اور غریب نواز اور ساتھ ہی ساتھ کل اولیاء اکرام کو ماننے والا یہ سنی ہوتا ہے۔ اب ایک جملہ نازل ہوا ہے، سن لو، جہاں غوث و خواجہ کو ماننا یہ سنیت کی علامت ہے، وہیں علی کو ماننا یہ ایمان کی علامت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک جملہ نازل ہو گیا، جملہ نازل ہو گیا تو عزیزان ملت اسلامیہ، محبت کے بہت سے پیمانے ہیں۔ اگر کوئی اٹھتے بیٹھتے یا غریب نواز کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ غوث اعظم کو نہیں مانتا۔ ارے تڑپ کر بولو، بہت پیاری بات سنا رہا ہوں۔ اگر کوئی اٹھتے بیٹھتے یا غریب نواز کہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ غوث اعظم کو نہیں مانتا۔ اگر کوئی اٹھتے بیٹھتے یا غوث اعظم کہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ غریب نواز کو نہیں مانتا۔ اور ٹھیک اسی طرح اگر کوئی اٹھتے بیٹھتے یا علی مدد یا علی مدد کہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صحابہ کو نہیں مانتا۔ ہم نے عظمت اہل بیت کو صحابہ سے سیکھا ہے اور شان صحابہ کو اہل بیت سے سیکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میزان غریب نواز زندہ باد، زندہ باد۔ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، اور ایسے درویشوں سے اشارہ تو دیکھو، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں پہ کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ ملت اسلامیہ، میرے ساتھ رہیے گا، میرے ساتھ چلیے گا اور چھوڑ کر نہ جائیے گا، غور سے سنیے گا بات۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علماء اکرام کی توجہ چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے تحفے میں بھنے ہوئے پرندے کا گوشت لا کر پیش کیا۔ بولو میرے پیارے، گوشت کھاتے ہو نا، عیسائی قوم تو گوشت کا ہی دھندا کرتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بکرا کاٹتے ہو، کھاتے تو گوشت ہی ہو، تو بولو نا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں تحفے میں کیا آیا؟ پرندے کا بھنا ہوا گوشت۔ توجہ، اللہ کے نبی نے جیسے ہی برتن کھولا، جب بھنے ہوئے پرندے کے گوشت کو دیکھا، اور یہاں ٹھہر کر بتاؤں، جب کوئی اچھی چیز پاس میں ہوتی ہے نا تو یاد وہی آتا ہے جو سب سے قریب ہوتا ہے۔ نظام الدین اولیاء خسرو کو بھول کر کوئی کام نہیں کرتے تھے، تو پاس میں جب کوئی اچھی چیز ہو تو یاد بھی آتا ہے جو سب سے قریب ہوتا ہے۔ بولو پیارے، بولو،
تو یاد وہی آتا ہے جو سب سے قریب ہوتا ہے۔ میرے اللہ کے رسول نے ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد دعا کی، اے اللہ اسے بھیج دے جو کائنات میں سب سے بہتر ہو۔ جملے پر غور نہیں کیا، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ اسے بھیج دے جو مدینے میں سب سے بہتر ہو، یہ نہیں کہا کہ اسے بھیج دے جو مکے میں سب سے بہتر ہو۔ نبی دعا کیا کر رہے ہیں، اے اللہ اسے بھیج دے جو روئے زمین میں سب سے بہتر ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے کنویں کے پاس کھڑا تھا اور میں نے دیکھا کہ علی آئے۔ میں نے علی سے کہا کہ اے علی اندر نہیں جا سکتے، اللہ کے رسول مصروف ہیں، اندر نہیں جا سکتے، اللہ کے رسول مصروف ہیں۔ علی ٹھہر گئے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ دوبارہ پھر علی آئے، پھر میں نے روکا، کہا اے علی ٹھہر جاؤ، اللہ کے رسول مصروف ہیں۔ علی پھر ٹھہر گئے۔ کچھ دیر کے بعد تیسری مرتبہ پھر آئے، ابھی دروازہ کھٹکھٹانا چاہتے ہی تھے، اور حضرت انس بن مالک روایت بیان کرتے ہیں کہ تیسری مرتبہ جب علی آئے اور آنے کے بعد جب دروازہ کھٹکھٹانا چاہا تو کھٹکھٹانے سے پہلے اندر سے آواز آئی، اے انس آنے دو اسے جو آیا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ کیا آ رہا ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آنے دو اسے جو آ رہا ہے۔ دروازہ کھلا، حضرت علی اندر آئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بھنا ہوا گوشت کھلایا، اور جب کھا چکے اس کے بعد حضرت انس کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا اب جو بات آ رہی ہے اسی کو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد حضرت انس کو بلایا، بلانے کے بعد فرمایا کہ اے انس جب علی آئے تھے تو پہلی اور دوسری مرتبہ کیوں روکا؟ تو حضرت انس فرماتے ہیں یا رسول اللہ دراصل بات یہ ہے کہ میں یہ چاہتا تھا کہ میرے قبیلے کا کوئی آئے، میں یہ چاہتا تھا کہ میرے قبیلے کا کوئی آئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے انس قبیلے کی محبت بجا ہے، ہونی بھی چاہیے، مگر اے انس سن لے پورے روئے زمین پر اس علی ابن ابی طالب سے بہتر نہ پہلے کل کوئی تھا، نہ آج ہے، نہ صبح قیامت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے مقام حیدر کرار کا کہ روئے زمین پر آپ سے بہتر اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کوئی نہیں ہے۔ اب 13 رجب کو یاد کرو، اب اختتام ہے اور دیکھتا ہوں کہ کیسے بلواتے ہو۔ 13 رجب ولادت مولائے کائنات کہاں ہوئی؟ کہاں ہوئی؟ خانہ کعبہ کے اندر۔ کہاں؟ خانہ کعبہ کے اندر۔ روایت میں آتا ہے کہ 13 رجب کی شب ہے اور نصف شب چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد حمل سے ہیں۔ کون فاطمہ بنت اسد؟ وہ فاطمہ بنت اسد جن کے بارے میں اللہ کے رسول فرمائے جب آپ کا وصال ہوا آپ سرہانے تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد فرماتے ہیں اے چچی جان ایک میری وہ ماں تھی جس نے مجھے جنم دیا تھا، اور ایک آپ ہے جس نے میری پرورش کی۔ یہ ہے فاطمہ بنت اسد۔ نبی فرما رہے ہیں کہ ایک وہ ماں تھی سید صاحب قبلہ جس نے مجھے پیدا کیا، اور ایک وہ ماں ہے آپ جس نے مجھے پرورش کی۔ اے فاطمہ بنت اسد آپ وہ ہیں خود نہیں پہنتی تھی مجھے پہناتی تھی، خود نہیں کھاتی تھی مجھے کھلاتی تھی۔ اور روایت میں تو یہاں تک آیا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا جب انتقال ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے اور لیٹ کر کے دیکھا کہ قبر صحیح معنوں میں کشادہ اور لمبی ہے یا نہیں۔ جب آپ دفنا چکے سارے صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ ایسا
عمل کرتے آپ کو اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا. یا رسول اللہ ایسا عمل کرتے آپ کو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. یا رسول اللہ دراصل بات کیا ہے, آپ نے ایسا عمل کیا. تو آپ جواباً ارشاد فرماتے ہیں, اے صحابہ سنو سنو, یہ میری ماں ہے. ماں, ایک ماں وہ ہوتی ہے جو پیدا کرتی ہے, یہ وہ ہے جس نے محمد کو پالا بھی ہے, پہنایا بھی ہے, کھلایا. یہ ہے فاطمہ بنت اسد, حمل سے ہے. غور سے سنیے گا, آخری باتیں حمل سے ہیں. آپ کی طبیعت متغیر ہوئی, درد ہوا, مشکل میں آ گئی. جب مشکل میں آئی, اب ایسی سچویشن میں کوئی بھی عورت ہو, کیونکہ پہلے ولادت گھروں میں ہوا کرتی تھی, بچے گھر میں پیدا ہوا کرتے تھے, دائیاں آتی تھیں, وہ ہاتھ رکھ کے پتا کرتی تھی, گھر ہی میں بچے پیدا ہوتے. اب ایسی سچویشن میں ہر یہ چاہے گی کہ ماں کے گھر چلی جائے. اب فاطمہ بنت اسد طواف کعبہ کر رہی ہے, طواف کعبہ کر رہی ہے, اور جب طبیعت متغیر ہوئی, آپ نے جیسے ہی ارادہ کیا کہ گھر جاؤں, حاتم غیبی سے آواز آتی ہے, اے فاطمہ بنت اسد اپنی ماں کے گھر نہ جا, میرے گھر آ جا. روایت میں آیا ہے کہ خانہ کعبہ کی دیوار جیسے ہی شک ہونے کو ہوئی, ایک بھیانک آواز آتی ہے. سارا مکہ اس آواز کو سنتا ہے. کئی لوگ ارد گرد جمع ہو گئے, دیکھتے ہیں خانہ کعبہ کی دیوار شک ہوتی ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد اندر جاتی ہے, مولائے کائنات کی ولادت اندر ہو رہی ہے. ارے اب تو تڑپ کر بول دو, بھائیوں کا مجمع ہے, اور ڈنکے کی چوٹ پر کہوں یہ بھائی جان سے محبت کرنے والوں کا مجمع ہے. مولائے کائنات کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوتی ہے. خارجی کہتا ہے علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے. ارے اچھا چلو مان لو کہ اگر علی کعبے میں پیدا ہوئے تو کعبہ کون سی پاک جگہ تھی, کعبے کے اندر تو بت رکھے تھے. اب میں یہاں ٹھہر کر کے اس کی نس کو دبا کر کے اس سے پوچھتا ہوں, اے نادان تو ولادت علی پر اعتراض کرتا ہے کہ کعبے کے اندر بت تھے تو علی کیسے پیدا ہوئے, کون سی جگہ بڑی متبرک تھی؟ تو اے نادان یہ کیوں دیکھتا ہے کہ علی کے جانے سے پہلے خانہ کعبہ میں بت تھے؟ اگر یہی بات ہے تو یہاں کہتا کیوں نہیں کہ جب تک مصطفیٰ مدینہ نہیں گئے تھے تب تک مدینہ یثرب تھا. یثرب نہیں سمجھے, جب اللہ کے نبی جب تک مدینہ نہیں گئے تو مدینہ نہ تھا, یثرب تھا. اور یثرب اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پر بیماریاں بے شمار ہو. مصطفیٰ گئے, اب یثرب نہ رہا, مدینہ منورہ بن گیا, مرکز عقیدت بن گیا. تو نادان یہ نہ دیکھ کہ خانہ کعبہ میں بت تھے, ارے یہ دیکھ جب علی گئے اس کے بعد خانہ کعبہ کیا بنا. بہرحال گئے, ولادت ہوئی, 3 دن گزر گئے, اندر ہی ہے. ایک روایت کے مطابق 3 دن کے بعد پھر جو ہے دیوار شک ہوئی. حضرت فاطمہ بنت اسد گود میں لے کر علی کو باہر آئی. دیکھا کہ 3 دن سے علی نے نہ تو دودھ پیا ہے نہ آنکھیں کھولی ہے, پریشان. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئی. نبی کی بارگاہ میں آنے کے بعد کہتی ہے یا رسول اللہ علی پیدا تو ہو گئے, 3 دن سے نہ دودھ پیا ہے نہ 3 دن سے آنکھیں کھولی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اے چچی جان, یہ علی ابن ابی طالب ہے, یہ آنکھ اس وقت تک نہیں کھولے گا جب تک کہ میرے چہرے کو. یہ عقیدے کا جملہ میں نے کہا. نبی کی گود میں آئے, آنکھیں کھولی. نبی نے فرمایا اے علی اب آنکھیں کھول دی ہے تو اپنا منہ بھی کھول. علی نے منہ کھولا. نبی نے اپنا لعاب زبان کے ذریعے علی کے منہ میں انڈیلا.
اب یہاں جملہ دیتا چلو، ارے جسے گھٹی میں نبی کا لعاب ملا ہو پھر وہ خیبر نہ اکھاڑے تو وہ خیبر نہ اکھاڑے تو کیا کرے؟ لعاب دے دیا۔ جب علی بڑے ہوئے نا تو اللہ کے رسول نے پوچھ لیا، اے علی بتاؤ تو صحیح، جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کے پیدا ہونے کے بعد آپ نے منہ کیوں نہیں کھولا، آپ نے آنکھیں نہیں کھولی؟ تو علی نے جواب دیا، یا رسول اللہ میں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ جب تک میرا اصل مقصد یعنی آپ کا دیدار نہ ہوگا تب تک ابو طالب کا بیٹا اپنی آنکھ کو نہیں کھولے۔ کعبے میں پیدا ہوئے، آنکھ کھل گئی، جواب دے دیا گیا۔ اب توجہ سے سنیں، یہ بات ولادت کو لے کر بڑی خاص ہے کہ جب بھی کعبے میں کوئی پیدا ہوتا، یعنی مکے میں جب کوئی پیدا ہوتا، کعبے میں نہیں مکے میں جب کوئی پیدا ہوتا تو ابو جہل جو اس وقت کانا نہیں تھا، اب جو بھی ایک آنکھ سے اگر باتیں کرے نا، توجہ چاہتا ہوں میں نہیں جانتا کہ کتنا سمجھ رہے ہیں اور کتنا سمجھا رہے ہیں، اب اگر کوئی ایک آنکھ سے باتیں کرے تو گھبرانا نہیں، سمجھ جانا کہ اس کا شجرہ ابو جہل سے ملتا ہے۔ اس کا شجرہ ابو جہل سے ملتا ہے، کانا نہیں تھا، آنکھیں سلامت تھی۔ اب وہ کیا کرتا تھا، جب بھی کوئی پیدا ہوتا نا تو فوراً بت اس کے پیروں کی جو خاک ہوتی نا وہ بچے کے آنکھ میں سرمے کی طرح لگائی جاتی۔ بچے جب پیدا ہوتے مکے میں تو ابو جہل جو اس وقت کانا نہیں تھا وہ فوراً ان کے پیروں کے نیچے کی مٹی کو لیتا اور لینے کے بعد سرمے کی طرح لگاتا۔ اب جیسے ہی سنا کہ ابو طالب کے گھر بیٹا ہوا ہے، سننا چاہتے ہو، جیسے ہی پتا چلا کہ ابو طالب کے گھر بیٹا ہوا ہے، ارے جانتا نہیں تھا یہ علی علی نہیں ہے، ید اللہ ہے۔ ارے اللہ کا ہاتھ، علی کا لقب ہے بھائی، پریشان کیوں ہوتے؟ ید اللہ ہے۔ وہ فوراً دوڑتا ہوا آیا، آنے کے بعد علی کو طلب کیا، فاطمہ بنت اسد نے دے تو دیا۔ اب وہ جیسے ہی اس نے بتوں کے پیروں کے نیچے کی خاک کو علی کے آنکھوں میں لگانا چاہا، علی نے آنکھیں اتنی سختی سے بند کر لی کہ ابو جہل جیسا کھول نہ سکا۔ اب وہ سوچنے لگا کہ تھوڑی اور طاقت لگائی جائے، اب جانتا نہیں تھا کہ ید اللہ ہے، عین اللہ ہے، ابو طالب کا بیٹا ہے، لعاب دہن مل چکا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جیسے ہی زور لگانا چاہا علی کو غصہ آیا، ارے علی 3 دن کے ہیں، غصہ آیا، ایسا تماچا ابو جہل کے چہرے پر مارا کہ ابو جہل کی ایک آنکھ کانی ہو گئی۔ تماچا مارا، حضرت قرطبی دبری میں پڑھ لیجئے گا، بہت سی روایات آئی ہے، ایک تماچا مارا، ابو جہل کا چہرہ مڑ گیا، ٹیڑھا ہو گیا اور ایک آنکھ سے کانا ہو گیا۔ اب جملہ دے دوں، ارے ید اللہ کا ہاتھ اگر کسی منافق پر پڑے تو وہ کانا نہ ہو کیونکہ جتنے جو کانے پھرتے ہیں نا، سمجھ لینا کہ اس کے باپ کو علی نے ید اللہ والے ہاتھوں سے مارا تھا، اثر ابھی تک جاری ہے، اثر ابھی تک جاری ہے۔ میرے یارو، مولائے کائنات کی ولادت کعبے میں ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں، اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ اگر فاطمہ بنت اسد اگر خود چل کر خانہ کعبہ نہ گئی ہوتی تو خانہ کعبہ خود چل کے فاطمہ بنت اسد کے گھر چلا آتا۔ اپنے حلقے میں تو سن
سن رہے ہیں؟ ارے جب خانہ کعبہ غوث اعظم کے لیے آ سکتا ہے، جب خانہ کعبہ غوث اعظم کے لیے آ سکتا ہے، جب خانہ کعبہ رابعہ بصریہ کے لیے آ سکتا ہے، تو علی کے لیے نہیں آ سکتا۔ یہ منافقانہ باتیں کرنا بند کرو اور یاد رکھ لو، علی کی محبت تھوپنے سے دل میں پیدا نہیں ہوتی، علی کی محبت اللہ کی توفیق سے پیدا ہوتی ہے۔ ارادہ تم کر لو، اللہ تمہارے دل میں علی کی محبت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بات صرف اتنی ہے کہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اب یہاں ٹھہرو۔ اور ایک بات کر کے مکمل کروں گا، خیبر پھر کبھی سن لیں، خیبر پھر کبھی سن لینا، کیونکہ آدھا تو خالی ہو گیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ پورا خالی ہو جائے، مجھے اپنے آپ سے بڑی محبت ہے۔ تو سنیے گا، اب کعبے میں علی پیدا ہوئے، بیٹے کس کے ہیں؟ ابو طالب کے۔ بولو، ارے گھبرا کیوں رہے ہو؟ تمہاری پشت پناہی کرنے کے لیے علی کے در کا غلام کافی۔ بیٹے کس کے ہیں؟ ابو طالب کے۔ ابو طالب کے بیٹے علی پیدا ہو رہے ہیں خانہ کعبہ میں۔ ہم نے عالم تصور میں یوں ہی پوچھ لیا، اے اللہ، اگر علی کو پیدا ہی کرنا تھا تو کوئی اور جگہ بھی ہو سکتی تھی، تو نے کعبے میں کیوں پیدا کیا؟ تو رب نے جواب دیا، سمجھے نہیں؟ قرآن اٹھا کر کے پڑھ لو، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ ابو طالب نے میرے چہیتے محمد کی مدد کی ہے، میں احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہوں۔ اگر ابو طالب نے میرے محبوب کو، میرے حبیب کو اگر پناہ دی ہے، تو میں ابو طالب کا احسان اس طرح سے اتار رہا ہوں کہ اس کے بیٹے کے لیے اپنے گھر کا انتخاب۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تو عزیزان گرامی، یہ 13 رجب آپ کو بھی مبارک ہو، اہل اسٹیج کو بھی مبارک ہو، اور گھبرائیے گا نہیں، میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یاد رکھو، ایک روایت سن لو، جو لوگ منہ بگاڑتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، اگر مومن کی آنکھ پر، توجہ، اگر کوئی منہ بگاڑے تو گھبرانا نہیں، فرماتے ہیں کہ اے علی، اگر کسی منافق کی ناک پر اگر کسی مومن کی ناک پر، کس کی ناک پر؟ کسی مومن کی ناک پر اگر آپ ڈنڈی مار دیں تو مومن آپ سے محبت کرنا نہیں چھوڑے گا، اور کسی منافق کے قدموں میں اگر آپ کل کائنات کی دولت کو لا کر ڈال دو گے، اے علی، تب بھی منافق آپ سے محبت نہیں کرے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ علی سے وہی محبت کرتا ہے جو مومن اور حلالی ہوتا ہے، بغض وہی رکھتا ہے جو غیر حلالی اور منافق۔ میری دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مرحوم و مغفور مختار بھائی کی مغفرت فرمائے، اور ان دونوں برگزیدہ ہستیوں کے صدقے و توسل سے ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ خیبر پھر سن لینا، فی الحال شعر سن لو کہ یہ قصہ لطیفہ بھی ناتمام ہے۔ جو کچھ بیان ہوا آغاز بات تھا، اور اختر یہ ہے جوان معلم کی زندگی، افسردہ رخ پہ جھوٹے تبسم کی جھریاں، اور جو دل کو اچھا لگتا ہے اسی کو دوست رکھتا ہوں، منافق بن کر رشتوں کی سیاست میں نہیں کرتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک بات سن لے، خواب میں حضور بھائی جان نے کہا تھا کہ آج کی محفل میں سلام میرا ہی پڑھا جائے گا، جناب سلام۔